بسم اللہ کھانا اور کہانی ایپیسوڈ 6۔ انسان جو ہے وہ بڑا بے صبرا اور ناشکرا ہے، اور اس کی ایک خاصیت ہے، چھوٹے سے دھبے کو پھیلا کر نہ صرف اپنی زندگی پر، نہ صرف اپنے علاقے پر، بلکہ ساری دنیا پر محیط کر لیتا ہے اور خود اس کے دائرے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنا کہ آپ نے ان کو بنا دیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ساری زندگی نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری میری زندگی ہے، اور وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ مجھے یاد آیا آپ سے بات کرتے ہوئے، ایک مونگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا، بہت ہی غریب آدمی تھا، لیکن وہ صوفی آدمی تھا، روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ تو اس غریب آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا۔ دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی۔ اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا رکھا تھا۔ اس کا عشق اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا ہی تھا اس کے پاس۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ، امیروں وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا، کہنے لگا، اے فقیر، مانگ، کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا، حضور، یہ بکاؤ مال نہیں، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں۔ اس نے کہا، نہیں، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس نے کہا، نہیں جی، میں نے بیچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر غور کر لے، ہم تجھے ایک پرگنہ، ایک ریاست دیں گے، اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے۔ وہ پھر بھی نہیں مانا، ضدی آدمی تھا۔ سودا چکتے چکتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے کہا، آدھی سلطنت لے لو، یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ اس نے کہا، جناب عالی، میں نے بتایا کہ اس کا کوئی مول نہیں، اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں دے دیتا، لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، اچھا، تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ تو نالائق، بے وقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا، اس نے آدھی سلطنت آفر کی، اگر ظالم تجھے مل جاتی تو ہم بھی مزے کرتے، سارے گاؤں کے مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ ہوتا۔ ظالم، تم نے یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے دھکا دے دیا، باہر پھینک دیا۔ تو اس نے کہا، وہ عجیب و غریب آدمی تھا کہ میرا گھوڑا ہے، اس نے اس کا مول لگایا، میں نے نہیں دیا، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ یہ تو میری زندگی ہے، میرا گھوڑا ہے، خوش نصیبی تم کدھر سے نکال رہے ہو؟ میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا، تو ضدی آدمی ہے، تو شروع سے ہی ایسا ہے، تیرا مزاج ہی ایسا نہیں، کہ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ خیر، کچھ عرصے بعد کیا ہوا، صبح اٹھا چارہ ڈالنے کے لیے تو وہاں دیکھا کہ استبل میں گھوڑا نہیں تھا، استبل خالی تھا۔ گاؤں کے لوگ آئے روتے پیٹتے، کہنے لگے، ہمارے گاؤں کا حسن تباہ ہو گیا، تجھ سے کہا تھا نا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتے، تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں رہا، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں کہاں سے تباہ ہو گیا، کہاں سے برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے، یہ اس کا ایک حصہ تھا۔ حصے کے اوپر میری ساری زندگی کو کیوں پھیلا کر کہہ رہے ہو کہ چونکہ تمہارا گھوڑا چلا گیا ہے اس لیے تم برباد ہو گئے ہو؟ معمولی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، تو بے وقوف آدمی ہے، تجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی۔ وہ پھر واپس چلے گئے۔ کوئی 1 مہینہ 11 دن کے بعد اس کا گھوڑا ہنہناتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 11 نئی جنگلی گھوڑے تھے۔ وہ کہیں بھاگ گیا تھا جنگل میں، اور جنگل میں جا کر انہیں سیٹ کرتا رہا، اور وہ سارے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ تو 11 گھوڑے نئے اعلیٰ درجے کے ساتھ لے کر آ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے رسے ڈال کر سب کو وہاں کھڑا کر دیا۔ گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا، تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ تجھے کمال کی چیز لا کر دی۔ اس نے کہا، میری خوش قسمتی یا خوش نصیبی کہاں ہے؟ گھوڑا تھا، چلا گیا تھا، واپس آ گیا، تو میری ساری زندگی کچھ اور ہے، اور تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو۔ تم اتنے نالائق لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ تم آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے، جو گھوڑے جنگل سے آئے تھے
اور وہ جنگلی گھوڑے تھے، اب ان کو سدھانا بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس آدمی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا، جی جان سے عزیز تھا۔ ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا۔ اس نے کہا، باپ یہ جنگلی گھوڑے ہیں، میں ان کو سدھاؤں گا، بریکنگ کروں گا ان کے ہارنز کو۔ چنانچہ اس نے ایک کو رسہ پھینک کر پکڑ کے اس کے منہ میں لگام دے کر اس کے اوپر چڑھ کے سب سے صحت مند جنگلی منہ زور گھوڑے کو سدھانے کی کوشش کی۔ اس کو لے کر گیا، بھگایا، جنگل میں چکر لگایا۔ دوسرے دن پھر جب اس پر چڑھا تو گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کا باپ آیا، اس کو اٹھا کر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ روتے پیٹتے آئے، تیری بدقسمتی ہے، تیرا ایک ہی بیٹا تھا تو مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہم تو رونے سیاپا کرنے آئے ہیں، اتنا جوان سال بیٹا، اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب یہ تیرے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس نے کہا، بھائی اس میں میری بدقسمتی کدھر سے آئی؟ یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹے کی ران ٹوٹ گئی ہے، مشکل آئی ہے تو ٹھیک ہے، تم مجھے سارے کے سارے کیوں کہہ دیتے ہو کہ تو مارا گیا، تو برباد ہو گیا؟ تیرے گھر میں تو بد نصیبی آ گئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کی قریبی ہمسایہ بادشاہ سے جنگ لگ گئی اور گھسان کا رن پڑا۔ جنگ طول اختیار کر گئی تو بادشاہ وقت کو جبری بھرتی کی ضرورت پڑی۔ اس نے ڈنکا بجا دیا، گاؤں گاؤں میں ڈونڈی پھیر دی اور جو نوجوان بچے تھے ان کی زبردستی جبری بھرتی کے لیے گاؤں میں آ گئے۔ جتنے خوبصورت تگڑے مضبوط بچے تھے ان کو کان سے پکڑ کر جنگ میں لے گئے۔ اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ کسی کام کا نہیں تھا، وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یار ہمارے تو پیارے بیٹے تھے، سب کو ہانک کر لے گئے، تو بہت اچھا رہا، خوش قسمت ہے۔ اس نے کہا، یار تم بندے اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے۔ یہ گاؤں ہی نالائق لوگوں کا ہے جو زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پر پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ جب مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو اگر آپ ان پر غور سے دیکھیں گے، ان کا ایک حصہ، بالکل چھوٹا سا فریکشن آپ کے زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ہم نے وہ دھبا پھیلا کر اتنا وسیع تر کر لیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمیں ہمارے اختیار میں نہیں رہتا، اور وہ پھر پھیلا ہوا دھبا ہمارا حکمران بن جاتا ہے اور جہاں جہاں چاہتا ہے ہم کو اٹھائے پھرتا ہے۔